حسن حسین تے زہرا لے لالن مول محمد دے لالن مول محمد دے وجہ دے ڈھول محمد دے مل پڑی مٹھڑے بول محمد دے وجہ دے ڈھول محمد دے۔ اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ۔ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب تاجدار دو جہاں شافع روز جزا فخر موجودات صدر بزم کائنات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی حمد و ثنا و بعد محترم و مکرم سامعین کرام ذوی الاحتشام میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام ماہ شوال المعظم ایک وہ عظمت رحمت والا بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر دین اسلام خصوصاً میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دا ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس نو تاریخ دے دنیا والے غزوہ احد دے نام دے نال یاد کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام اللہ رب العزت دے فضل و کرم نال پچھلے جمعہ المبارک غزوہ احد دے چند چیدہ واقعات پیش کیتے گئے۔ انشاءاللہ العزیز آج ایسے موضوع کا دوسرا حصہ جو کہ تھوڑے سامنے بیان کیا جائے گا ایک خصوصی طور پہ جناب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے چاچا جان شہید غزوہ احد بلکہ جیسے دوسرے لفظ میں کہیے کہ سید الشہداء یعنی کہ شہیدان کے بھی سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم خیال کہ آپ دے ہم عمر میرے کریم آقا علیہ السلام دے بہت ہی محبت کرنے والے میرے کریم آقا علیہ السلام دی حفاظت کرنے والے چاچا جان جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی خصوصی طور پر کیا جائے گا۔ آپ کی شہادت کا جو دل خراش واقعہ ہے وہ بھی مختصر الفاظ کے اندر بیان کیا جائے گا۔ دعا کرو اللہ پاک من کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ایک شہید کا ذکر کرنا ہے جو کہ شہید ناموس رسالت ہے۔ یہ سب تو پہلے میں چاہوں گا کہ شہداء دی عظمت تے شان تے تھوڑی دیر گفتگو کر لی جائے تاکہ شہداء دی بارگاہ کے اندر ساتھی بھی حاضری پیش کی جا سکے کہ سادہ بھی نام لکھا جا سکے۔ محترم سامعین کرام قرآن پاک دے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ دی آیت نمبر 154 جو کہ تھوڑے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فرمایا جو لوگ اللہ کے رستے میں اپنی جاناں پیش کر جاتے ہیں تسی انہاں نوں مردہ نہ کرو تسی انہاں نوں مردہ نہ کرو۔ عرض کی رب العالمین انہاں دی شان تے عظمت کی ہے فرمایا بل احیاء او زندہ نے زندہ نے۔ عرض کی رب العالمین شہید سارے سامنے ہوا اس کے گلے تے تلوار چلی
اس نے کفر کے خلاف تلوار اٹھائی بھی، اے اللہ پاک اس کے جسم کے وچوں خون بھی جاری ہویا، اے اللہ پاک اس کی روح بھی قبضے انسانی پرواز کر گئی، اے اللہ پاک روح نے جسم کا ساتھ چھڑ دیتا، گردن نے وجود کا ساتھ چھڑ دیتا، لیکن اے اللہ پاک تیرا فرمان ہے کہ شہید زندہ نے۔ اللہ نے فرمایا ہاں بل احیاء، شہید زندہ نے، ولکن لا تشعرون، لیکن تانوں انہاں دی زندگی دا شوق نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ انہاں دی شان تے عظمت تے انہاں دی حیات تہاڈیاں عقلاں وچ نہیں آ سکتی۔ یہ شہید دی عظمت تے شان ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شہید مار کے بھی نہیں مرتا بلکہ وہ مار کے زندہ ہو جاتا ہے، وہ مار کے بھی زندہ ہوتا ہے۔ اس واسطے حدیث پاک دے اندر مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے گلے تے جدوں چھری چلدی ہے، شہید کے گلے تے جدوں ظلم دی تلوار چلدی ہے کہ اس دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اس نوں جنت دے وچ اس دا محل دکھا دیتا جاتا ہے۔ شہید نوں جنت دے وچ اس دا محل دکھا دیتا جاتا ہے۔ تے دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید جس وقت اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کے جسم کے خون کا پہلا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اس کے سامنے رب کا جلوہ کر دیتا جاتا ہے، اس نوں رب کا دیدار کروا دیتا جاتا ہے۔ یہ شہید کی عظمت تے شان ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت الفردوس کے اندر شہید کی روح نو اللہ پاک سبز رنگ دے نورانی پرندیاں دے دلاں دے وچ جگہ عطا فرماتا ہے، تے پھر شہید پوری جنت دے وچ جتھے دل کرے آوے، جتھے دل کرے جاوے، جتھے دل کرے سیر کرے، اس نو کوئی بھی نہیں روکن والا، اس نو کوئی بھی نہیں روکن والا ہوندا۔ شہید جنت دے وچ جتھے چاہے اوتھے سیر کرتا ہے۔ ایک نوجوان نے بابا جی کو عرض کی تھی کہ بابا جی قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ شہید کے گلے تے تلوار چلتی ہے اس کو درد کا احساس تک بھی نہیں ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے گلے تے تلوار چل رہی ہے۔ نوجوان نے عرض کی تھی بابا جی میں نے یہ گل سمجھ نہیں آئی۔ بابا جی نے اس نوجوان کو ارشاد فرمایا کہ تو قرآن پڑھے؟ سبحان اللہ۔ اج تہاڈے دل سبحان اللہ نال گزارا ہو جانا۔ بابا جی نے نوجوان کو ارشاد فرمایا کہ اے جوان کیا تو قرآن پڑھیا ہے؟ جوان نے عرض کی تھی کہ بابا جی ضرور پڑھیا قرآن پاک۔ تے بابا جی نے جوان کو ارشاد فرمایا کہ کیا تو سورۃ یوسف نہیں پڑھی؟ سبحان اللہ۔ کیا تو سورۃ یوسف نہیں پڑھی؟ جوان نے عرض کی تھی کہ جناب میں سورۃ یوسف پڑھی ہے۔ بابا نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان سورۃ یوسف دے وچ آندا ہے کہ جس وقت مصر دیاں عورتاں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش آیا، یا کہ انج کہہ لو کہ یوسف علیہ السلام جس وقت پہلی باری انہوں نے جلوہ مصر دیاں عورتوں کو دکھایا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹ دے، انہوں نے ہاتھ کٹن کا احساس تک نہ ہویا۔ زلیخا نے عورتوں کے سامنے پلیٹ دے وچ پھل فروٹ رکھے سی، چھری رکھی سی کٹن واسطے، عورتوں نے ہاتھ دے وچ فروٹ پکڑیا ہے، دوسرے ہاتھ دے وچ چھری پکڑی ہے۔ عورتوں نے جس وقت یوسف علیہ السلام کے حسن کا جلوہ دیکھا بجائے پھل کٹن دے عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹ دیتے کہ انہوں نے زبان کو بے ساختہ جاری ہو گیا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ مصر کی عورتیں پکار اٹھیاں کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، یہ یوسف کوئی انسان نہیں لگتا بلکہ یہ رب کا کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ ان ہاذا الا ملک کریم، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹ لے لیکن انہوں نے درد کا احساس تک نہ ہویا۔ بابا جی نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان جب یوسف کا حسن مصر کی عورتوں کے سامنے آوے کہ انہوں نے ہاتھ کٹن کا احساس نہ ہوئے کہ جس وقت شہید کے سامنے رب کا حسن پیش کیا جاتا ہے انہوں قتل کرنے کا احساس ہوتا شہید کے سامنے جب رب کا جلوہ کیا جاوے اس کو گردن کٹن کا احساس کیویں ہو سکتا ہے؟ اس واسطے علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا سی
کہ حسن یوسف پہ کٹ گئی مصر میں انگشت زنا عورتوں کی فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹ گئی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب اے اللہ پاک نے شہید کی شان تے عظمت بیان کی تھی کہ شہید زندہ ہے بولو شہید زندہ ہے پھر قرآن پاک نے اندر ایک بار نہیں فرمایا بے شمار مقامات اللہ پاک نے شہید کی شان تے عظمت پیش کی تھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے لیکن تھوڑی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں ہوتا تھوڑی عقل دے اندر تھوڑے ذہن دے اندر شہید کی شان تے عظمت اس کا رتبہ بیان نہیں کیتا جا سکتا آؤ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریے کہ سانو معلوم ہوئے کہ اللہ پاک نے شہیدہ کو کتنی عظمت تے شان عطا فرمائی کہ پھر انہاں واقعات کی طرف غور کریے جو کہ شہید دے زندہ ہونے کا ثبوت نے تسی اونچی سبحان اللہ کہو تے پڑھیے قرآن میں اکثر یہ گل کہنا کہ سبحان اللہ کہنا عام بندے دے واسطے روک نہیں ہوتا سیانے کہتے ہیں بندہ قادر نال بڑا نہیں ہوتا بندہ دل نال بڑا ہوتا ہے تے بڑے دل والے بڑے دل نال کہو سبحان اللہ اور سے کہو سبحان اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر شہداء دی شان تے عظمت ارشاد فرمائی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والا شہید کی شان کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ تیسرے مقام کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين چوتھے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ومن عمل من صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ پنجویں مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا قرآن پاک دے دے اوپر آیتاں میں پیش کیتیاں ویسے تو ہو بھی دیگر کئی مقامات تے اللہ پاک نے اپنے شہداء دی شان تے عظمت کو ارشاد فرمایا مسلمان بھائیو غزوہ احد دے اندر ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو سچ ثابت کرنے واسطے دو حوالے پیش کروں گا غزوہ احد دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے 50 صحابہ کرام کا دستہ ایک پہاڑ کی چوٹی ہوتے مقرر فرمایا انہاں صحابہ کرام نے دستیاں کی قیادت میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے دو صحابہ کرام حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دوسرے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعطا فرمائی مسلمان بھائیو غزوہ احد دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سالان صحابہ کرام نے درجہ شہادت حاصل کیتا انہاں شہید ہونے والے وچوں اے دو صحابہ کرام یہ سن جنہاں دے وچوں ایک دا نام عمر بن جموع سی دوسرے دا نام عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی اور مسلمان بھائیو قرآن دا فرمان کی میں سچا ثابت ہوتا ہے غزوہ احد 41 سال بعد سبحان اللہ کتنے سال بعد بولو تے صحیح 41 after 41 years 41 سال بعد غزوہ احد کو 41 سال بعد یہ لمبوں میں شہداء یا قبرہ سیلاب دے پانی دی وجہ تو کھل گئیاں جس وقت سیلاب دے پانی دی وجہ تو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا قبرہ کھل گئیاں دنیا والوں نے دیکھا وہ صحابہ کرام بالکل قبرہ کے اندر اس طرح صحیح سلامت سن کوئی محسوس ہوتا سی کہ آج ہی دفعہ گویا محسوس
ہی دفن کیتے گئے نے مسلمان بھائیو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ قید رضی اللہ تعالی عنہ پہلا حوالہ پیش کیتا کہ غزوہ احد دے اے دو شہید صحابہ کرام کی قبراں جنگ احد تو 41 سال بعد سلام دی وجہ تو جدوں کھلیاں تے اس وقت دنیا نے دیکھا کہ صحابہ کرام قبراں دے اندر اس طرح محفوظ ہویا اج ہی دفن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ دوسرا حوالہ موجودہ کتنی صدی چل رہی ہے بولو تے صحیح بڑے لکھے بیٹھے ہو کیا کتنی صدی چل رہی ہے 21ویں صدی 21st سینچری 21ویں صدی چل رہی ہے اس 21ویں صدی کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں کی قبر عراق کے وچ دریا کے کنارے موجود سی جس وقت عراق کی حکومت نے موجودہ 21ویں صدی کے اندر محسوس کیتا کہ دریا کا پانی حضرت جابر بن عبداللہ و دیگر کئی صحابہ کرام کی قبروں کے نزدیک آ رہا ہے عراق کی حکومت نے ارادہ کیتا کہ اسی اینا صحابہ کرام کی قبر کو شائع کر کے اینا صحابہ کرام کو جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار اطہار کے نام تدفین کر دیں گے عراق کی حکومت نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے دنیا کو 1400 سال پتہ کرنے کے بعد جدوں اینا صحابہ کرام کی قبروں کو کھولیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر اس طرح مرخصت ہویا آج ہی دفن اللہ کا فرمان سچا ہے میرے نبی کا فرمان سچا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن بھی نالا نہیں ہوتا آج بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل ہے کہ جتھے قیاس آرائی کے مطابق کیا جاتا ہے کہ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے ایک قبر دے وچوں نکال کے دوسری قبر دی طرف جدوں منتقل کیتا جا رہا سی کہ انہاں دے وجود دے وچوں زخماں دے خون اس طرح جاری سی گویا جس طرح جینے جاگدے بندے کو چوٹ لگدی ہے تو اس کا خون نہیں رکدا اے شہید سی جڑا 1400 سال پہلے دنیا کو پردہ کر گیا 1400 سال بعد جب قبر کھولے گی تو بالکل صحیح سلامت اس آواز سے عاشق بول کے کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمان میلا نہیں ہوتا گول بادو جس کا عقیدہ ہے کہ شہید اپنے قبرہ کے اندر زندہ ہوتے ہیں میرے نام مل کر پڑھو زمین شہید کی شان تے عظمت ہے کہ شہید اپنی قبر دے اندر بالکل اسی طرح صحیح سلامت ہوندا ہے جس حالت دے اندر اس کو شہید کیتا جاتا ہے. حدیث پاک دے اندر آتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا شہید جب اپنی قبر دے وچوں نکالا جائے گا تے اس حالت دے وچ ہی ہوئے گا جس حال دے اندر اس کو شہید کیتا گیا ہوگا. اللہ دی بارگاہ دے اندر شہید اس حالت
کہ گویا کہ جس طرح زخمی حالت کے اندر اس کو شہید کیتا گیا، اسی حالت کے اندر شہید اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونے گا، کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے گا کہ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ بندیا دس کی لے کے آیا میرے واسطے، کہ وہ شہید عرض کرے گا رب العالمین جان کا نذرانہ تیرے دین واسطے لے کے آیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ پھر تو بغیر حساب کتاب جنت دے چلا۔ یہ وہ انعام یافتہ طبقہ ہے جس کے بارے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ میرے نبی بھی میرے انعام یافتہ نے، میرے نبی نے صحابہ بھی انعام یافتہ نے، اللہ دے رستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بھی انعام یافتہ نے، تے اللہ دے ولی بھی انعام یافتہ، اللہ دے ولی بھی انعام یافتہ نے۔ کہ قرآن کا فرمان سچا ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ خالق کائنات نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے رستے دے وچ اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرن تسی انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ایک تو بندے دے ذہن دے وچ خیال آ جاندا ہے، سوچ آ جاتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ تسی وہ سوچ بھی شہیداں دے بارے پیدا نہ کرو کہ شہید مردہ نے، بلکہ فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہید زندہ نے تے انہاں نوں رب دی طرفوں رزق بھی دتا جاندا ہے، انہاں نوں رب دی طرفوں رزق بھی دتا جاندا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ اس آیت کا میں ترجمہ جناب سیدنا سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں کروا دیں۔ کچھ اس بات نہ کرو، آج جو کہ کہہ رہے ہو سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، سبحان اللہ کا جو لفظ ہے اس کے 9 الفاظ ہیں، 9 الفاظ ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک اس کو 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تے جتنے نیکیاں دا میٹر چلاتے رہنا ہے وہ میرے ذوق دے نال اپنا ذوق ملاؤ تے اونچی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ جناب سیدنا حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عارفانی سرکار نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اوتو والی شہید اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ آؤ ہن اس شہید کا ذکر کریے جس کو دنیا سید الشہداء دے نام دے نال یاد کرتی ہے، جو کہ شہیداں دا بھی سردار ہے۔ اس شہید کا ذکر کرنا ہے جس کو میرے کریم آقا علیہ السلام دی ذات دے نال 4 نسبتاں ہیں۔ بولو کنیاں نسبتاں؟ 4۔ پہلے نمبر تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے سب کے چاچا جان جنہیں دل میں ٹھنڈ مل چکا ہو۔ دوسرے نمبر تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے رضائی بھائی۔ تیجے نمبر تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے کزن
میرے آقا علیہ السلام نے صحابی جناب سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں کے بارے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس رب دی قسم ہے جس نے میں نے نبوت دے کے بھیجا ہے، میں اپنے چچا دا نام ستویں آسمان دے اتے اسد اللہ و اسد رسول ہی فرمایا کہ میرے امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے تے میرا بھی شیر ہے، اسد اللہ و اسد رسول ہی اللہ دا بھی شیر ہے کہ اللہ دے نبی دا بھی شیر ہے۔ اگر میں اس واقعہ کو تفصیل دے نال بیان کرا تے وقت کی شدید قلت ہے، المختصر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہم عمر بھی نے، کریم آقا علیہ السلام دے ہم خیال بھی نے، میرے کریم آقا علیہ السلام دے ساتھی بھی نے تے ان کو بیڑے وچ کھیڈے بھی نے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دادا جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لاؤن واسطے مدینہ شریف گئے نا، میں اختصار نال پیش کر رہا طویل بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ جدو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاب کی بیٹی حضرت آمنہ کا رشتہ اپنے بیٹے عبداللہ واسطے لاؤن گئے نا، تے معلوم ہویا کہ مدینے دے وچ ہی میرا ایک جگری یار بھی رہتا ہے۔ حضور نے دادا کو معلوم ہویا کہ یہ میرا ایک جگری یار میرا بچپن کا ساتھی وہ ہے بھی رہتا ہے، وہ ہے بھی بیٹی جوان ہے تے وہاب کی بیٹی آمنہ بھی جوان ہے۔ حضرت عبدالمطلب حضور نے دادا جان نے ذہن دے اندر یہ سوچا کہ میرا یار ہے، میرے کو پوچھے گا کہ اے عبدالمطلب تو میں نو چھڑ کے دوسرے دے کول بیٹی دا رشتہ منگن واسطے جا رہے ہیں، لہذا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن دے وچ خیال کیتا کہ میں اپنے یار کو بھی خالی ہاتھ نہیں، میں اپنے یار کو بھی مایوس نہیں کرنا۔ حضرت وہاب کی بیٹی حضرت حالہ دے نال میرے کریم آقا علیہ السلام نے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے نکاح فرمایا تے وہاب کی بیٹی حضرت آمنہ دے نال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیتا۔ ایک ہی دن دے وچ باپ کا بھی نکاح ہویا تے بیٹے کا بھی نکاح ہویا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ پاک نے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت عبداللہ دے گھر میرے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس طرح کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام آپس دے وچ ہم عمر بھی ہوئے، پھر بیڑا بھی ایکو ہی ہے، بچپن بھی ایکو ہی ہے، ایکو ہی جگہ تے جوانی چڑھے تے میرے کریم آقا علیہ السلام کو یا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 نسبتاں حاصل ہیں۔ جس غلام لوٹی دا دودھ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پیتا سی حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اس غلام دا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بچپن دے وچ پیتا۔ تے یہ دونوں رشتے دے وچ کی لگے بھائی بولو تے صحیح، اور رشتیاں دی پہچان کرو، آپس میں رشتیاں دی پہچان کرو۔ آج ساڈے بات کے خاندان قبیلے نوں ساڈی نبی نسل دا پتہ ہی نہیں کہ کون ہے تے کون کی ہے، رشتیاں دی پہچان کرو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنے رشتہ داراں دے نال حسن سلوک نال پیش آندا ہے، تے فرمایا کہ وہ بندہ میرا امتی نہیں جڑا صلہ رحمی نہ کرے تے قطع تعلق ہی کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس صلہ رحمی کی چیز ہوتی ہے؟ میرے لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رشتہ داراں دے نال آپس وچ حسن سلوک کرنا، اس نوں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہن آپس دے اندر کی لگے رضائی بھائی، چاچے بھی لگتے ہیں کہ عبدالمطلب دے بیٹے نے، رضائی بھائی بھی لگتے ہیں کہ آپس دے وچ انہاں دونوں نے ایک ہی ماں دا دودھ پیتا بچپن دے وچ۔ تے پھر تیسرا رشتہ خانہ زاد میں لگتے ہیں، حضرت حالہ حضرت امیر حمزہ دی والدہ تے حضرت آمنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی والدہ آپس میں چاچا تایا دیاں تیاں لگیاں سن، تے انہاں دا آپس دا رشتہ کی ہویا کزناں دا۔ تے میں آپ کو مختصر پیش کرنا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام دا بچپن میں اکٹھا گزریا، آپ دی جوانی بھی اکٹھی گزری۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے صفا دی پہاڑی تے کھڑے ہو کے جدوں اعلان نبوت فرمایا، جڑے لوگ میرے لجپال آقا علیہ السلام کو صادق تے امین دے لقب دے نال یاد کردے سی، وہی میرے کریم آقا علیہ السلام دے سخت جانی دشمن بن گئے۔ المختصر میرے کریم آقا علیہ السلام دی ذات دے واسطے کافراں نے بے شمار تکلیفاں پیش کیتیاں، کدی میرے لجپال آقا علیہ السلام نے رستے دے اندر کڈے وچ
بچھا دینے کدی میرے لجپال آقا علیہ السلام دے سر اقدس دے اندر پورا ساتھ دینا کرنا کدی میرے لجپال آقا علیہ السلام کو معاذ برے القابات دینا شروع کر دینے کدی میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام کے کافرہ نے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑنے شروع کر دینے المختصر وقت گزرتا گیا ایک دین اسلام کا جو پودا سی ایک درخت کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گیا پھر ایک اور بھی وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تھی نا کہ ابو جہل جو کہ حضور کا دوسرا چاچا سی ایک غصے دے اندر اٹھیا کہ اس نے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے سیر مبارک دے اندر ایک پتھر اٹھا کے ماریا جس کی وجہ تو میرے کریم آقا علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے کہ لہو لہان ہو گئے مسلمان بھائیو ایک پاسے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک گستاخ دے سردار ابو جہل نے بدتمیزی کی تھی ایک پاسے میرے لجپال آقا علیہ السلام دا سیر مبارک زخمی ہو گیا دوسرے پاسے میرے لجپال آقا علیہ السلام دے چاچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شکار دے بہت ہی زیادہ شوقین سن جنہاں نو شکار کرن دا بہت ہی زیادہ شوق سی ایک دن جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرن واسطے کسی ہرنی دا پیچھا کر رہے ہیں مسلمان بھائیو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اس ہرنی نو شکار کرن واسطے نشانہ لیا ہرنی نے اپنا چہرہ پھیریا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مخاطب کر کے ہرنی عرض کرن لگی کہ اے امیر حمزہ تو میں نو شکار نہ کر جا کے پہلے اپنے بھتیجے محمد دا بدلہ لے جا کے اپنے بھتیجے محمد دا بدلہ لے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہوتے جانور بھی گلا کرن لگ پہنے ہوتے جانور بھی لجپال آقا علیہ السلام دی گواہی دینا شروع ہو گئے نے مسلمان بھائیو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پریشانی دے عالم دے اندر جب گھر آئے آپ دی غلام نے آپ دی ملازمہ نے جب آپ دے سامنے کھانا پیش کیتا نالی ملازمہ رومن لگ پئی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلام دے کو پوچھا روندی کیوں آپ نے پوچھا روندی کیوں ہے غلام نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی کہ جناب تو نے دوسرے بھائی ابو جہل نے تو نے بھتیجے محمد دے نال بڑا برا سلوک کیتا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے کھانا بھی پیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی دیر تک میں کھانا نہیں کھاواں گا جتنی دیر تک میں اپنے بھتیجے دا بدلہ جتنی دیر تک میں اپنے بھتیجے محمد دے نال ہوئے برے سلوک کا بدلہ نہ لے کے آ جاواں جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے خانہ کعبہ شریف تشریف لے گئے ابو جہل اپنے قریشی سرداراں دے نال اوتھے بیٹھا گپا مار رہا سی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر جو نیزہ سی وہ نیزہ اٹھا کے اپنے بھائی ابو جہل دے سر دے اندر ماریا اس کو بھی زخمی تے لہو لہان کر دیتا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو فرمایا اے ابو جہل تو میرے بھتیجے محمد دے ہاتھ کیوں اٹھایا میرے بھتیجے محمد کو تکلیف کیوں پہنچائی تو میرے بھتیجے محمد کو زخمی کیتا میں تیرے کو محمد کا بدلہ لے تو میرے بھتیجے محمد کو زخمی کیتا میں تیرے کو اس کا بدلہ لے چلا جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کو تلاش کرتے ایک مقام پہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زارو قطار ہوئے جا رہے ہیں آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشانی دے عالم دے اندر زارو قطار ہوئے جا رہے ہیں ذہن کے اندر خیال کر رہے ہیں کہ کاش آج میری ماں ہوتی میں نے بچا دی آج میرا باپ ہوتا میرے کو ہوئے ظلم کا بدلہ لیتا جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے آگے رس کرنے لگے کہ بھتیجے محمد میں تیرے نال ہوئے ظلم کا بدلہ لے کے آ رہا ہوں میں ابو جہل کو زخمی کر کے آ گیا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چاچا جان آج اگر میرا باپ عبداللہ زندہ ہوتا آج اگر میرا باپ ہوتا تو میرے کو کیتے ہوئے ظلم کا بدلہ لے کے آتا آج اگر میری ماں ہوتی تو اٹھن والے ظلم دے ارشاد فرمایا سہر دے آتا
بخشا رہی لحمہ فرما دے نے آپ فرما دے نے کہ ماں مرے تے اے ماں تے مک دے محمد بخشا مک جانا جے میں ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے بیر مرن بیڑا بیلا باپ مرے تے محمد بخشا مک جانا جے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے چچے کو رو کے ارشاد فرمایا کہ کاش آج میری ماں ہوندی آج میرا باپ ہوندا میرے تے اٹھن والے ظلم دے ہاتھ نوں روکدا میرا باپ بھی دنیا دے وچ نہیں میری ماں بھی دنیا دے وچ نہیں میرا دادا بھی دنیا تو ٹر گیا میرا چاچا بھی میرے تے ظلم کرتا ہے مسلمان بھائیو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت یہ جملے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے جناب رسول اللہ کو سینے دے نال لگایا ارشاد فرمایا بھتیجے محمد دس میں کیڑا کام کرا جس میں نے سوچو واسطے تھوڑا جا ٹائم دے رات ہوئی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر تے تشریف لے آئے ساری رات بے چینی دے اندر کروٹا لیندے نے آپ نیند بھی نہیں آندی دل دے اندر بے چینی ہے ایک خیال آتا ہے کہ پرانا دین ہے بتاں دی پوجا کرنے والے جس دی پوجا بتاں دی پوجا سارے آبا و اجداد بھی کرتے آئے انہاں بتاں نوں کیویں چھٹا محمد دے دین نوں کیویں اختیار کرا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پریشانی دے عالم دے اندر خانہ کعبہ آ کے خانے کعبے دے غلاف کو پکڑ کے رس کر دے رہے رب العالمین میرے سامنے دو راستے نے ایک میرا پرانا راستہ ہے ایک نوا محمد دے دین دا راستہ ہے اے اللہ پاک میں سمجھ نہیں آ رہی میں کیڑے راستے تے چلدا ایک غیب کی طرف آواز آئی کہ اے میرے حمزہ تیرے راستے دین اسلام دا راستہ پسند کر لیا گیا ہے ایک روایت اندر آتا ہے کہ غیب دے وچوں آواز آئی اچھا کہ کہہ رہے سبحان اللہ اینی اونچی سبحان اللہ کہو کہ آمن والے جمعے تک مسجد یا دیواراں گونجدیاں رہن ماشاءاللہ بس اینا کوئی رہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاچا جے تو میں نو خوش کرنا چاہنا ہے تو پھر میرا کلمہ پڑھ جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے ارشاد فرمایا اشہد اللہ محمد عبدہ و رسولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر شکرانے والے ہاتھ اٹھائے عرض کی رب العالمین تیری ذات دا لاکھ لاکھ شکر ہے میری دعا نو قبول کیتا ہے میری دعا نو قبول کیتا ہے دین اسلام دے اندر نواں انقلاب آیا او مسلمان کہ دار رقم دے اندر چھپ کے نماز پڑھدے سی جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ایمان قبول کیتا آپ بھی دار ارقم کے اندر موجود نے کسی دستک والے نے دسیا کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دار ارقم کی طرف تشریف لے کے آ رہے ہیں جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تسی پریشان نہیں ہونا فرمایا کہ اے بلال تینوں بھی ڈرن دی لوڑ نہیں اے صہیب رومی تینوں بھی ڈرن دی لوڑ نہیں اے عمر بن یاسر تینوں بھی ڈرن دی لوڑ نہیں اے تیرے واسطے تیرے نبی دے دین دے واسطے امیر حمزہ ہی کافی ہے جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج عمر اگر اچھے ارادے دے نال آ جائے تے اسی اس کو کہاں گے ساتھ بسم اللہ جی آیا نو ویلکم اگر عمر چنگے ارادے دے کلم کر دیا گے مسلمان بھائیو صحابہ کرام کو طاقت ملی دین اسلام کو طاقت ملی میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش ایمانی کے اوپر بڑے خوش ہوئے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے آگے دروازے کو دستک دیتی امیر حمزہ نے دروازہ کھولیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام پریشان نہ ہو عمر آیا نہیں عمر کو بلایا گیا ہے فرمایا عمر آیا نہیں عمر کو بلایا گیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام ہر وقت یہ دعا کرتے سی اللہم اعز الاسلام ابی عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام سبحان اللہ دو شخصیتوں واسطے میرے آقا علیہ السلام دعا کرتے سی ایک عمر بن خطاب تے دوسرا عمر بن حشام کے بعد
جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مرتبان کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر لگ گیا ہے. میرے لجپال آقا علیہ السلام ہے ارشاد فرمایا کہ اے عمر نماز پڑھ لگے ہیں. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی ہم تیرے نام پر قربان. جس وقت میں کلمہ نہیں پڑھا سی اس وقت بھی صحابہ چھپ کے کافروں کے ظلم کو بچن واسطے چھپ کے نماز پڑھتے سی. آج عمر کے کلمہ پڑھن تو بعد بھی جے صحابہ کرام چھپ کے نماز پڑھن کہ عمر کو عمر کون آکے عمر کون کرے گا. عرض کی تھی یا رسول اللہ دین اسلام حق دے ساتھ ہے. فرمایا کہ ہاں دین اسلام حق دے ساتھ ہے, رب دی توحید حق دے ساتھ ہے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ باطل سے ہو کے کعبے وچ بیٹھ کے اپنے پتر کی پوجا کرتے. عرض کی تھی ایک ہستی کا نام حضرت امیر حمزہ, دوسری ہستی کا نام جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں ہستیاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن انہاں کافروں کو چھپ کے نماز پڑھن دا دور گزر چکیا, ہن انہاں کافروں دے ظلم و ستم برداشت کرن دا زمانہ گزر چکیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فقیر تھوڑے اگے اگے جائے گا, دیکھا گے کہ اب کہڑے باپ نے اپنے بیٹے کی جان گوانی ہے, کہڑی بیوی نے اپنے خاوند کی جان گوانی ہے, کہڑے بچے نے اپنے باپ تو محروم ہونا ہے. میں دیکھا گا کہ کون دین اسلام کا مقابلہ کرنے واسطے آتا ہے. مسلمان بھائیو ان دو عظیم ہستیاں دے کلمہ پڑھنے کی برکت کی وجہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. صحابہ کرام نے قطار بنائی, ایک قطار کی قیادت جناب سیدنا عمر فاروق کر رہے ہیں, دوسری قطار کی قیادت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. جس وقت صحابہ کرام سیدنا اسد اللہ و اسد رسولہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں تلوار لہرا کے ارشاد فرمایا کہ آج اگر کوئی یتیم ہونا چاہتا ہے میرے سامنے آ جائے, آج اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے میرے سامنے آ جائے, آج کوئی اپنی جان گنوانا چاہتا ہے میرے سامنے آ جائے. کافر دور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. ابو جہل بھی انہاں دے اندر موجود ہے, ابو لہب بھی انہاں دے اندر موجود ہے. اے عتبہ تیبہ تے شیبہ ورگے بڑے بڑے کافر اے جڑے اپنے آپ کو بہادر تے بڑا اپنے آپ کو جان والا سمجھتے ہیں, وہ دور بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. کسی کافر کے اندر بھی ہمت نہیں کہ امیر حمزہ کا رستہ روک دے, عمر فاروق کا رستہ روک دے. کسی کافر کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ انہاں دو صحابہ کرام کا رستہ روک دے. پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی نا خانہ کعبہ شریف کی حدود کے اندر, تو میرے لجپال آقا